السلام علیکم۔ آج ہم جس کمپنی کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سٹی فارما۔ سٹی فارما کو 2012 میں پرائیویٹ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا، اور کمپنی کی جو بنیادی سرگرمیاں ہمارے پاس جو ہیں وہ دوا سازی سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ میڈیسن سے ریلیٹڈ، طبی کیمیکل سے ریلیٹڈ، نباتاتی مصنوعات سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تیاری اور ان کی فروخت، یہ سب کی سب اس کی ذمہ داری ہے۔ کمپنی کے ویژن کو دیکھتے ہیں تو کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی صف اول کی دوا ساز کمپنیوں میں شامل ہونا چاہتی ہے، ایک بڑا نام بنانا چاہتی ہے، اور صحت کے شعبے میں جدید اور انقلابی مصنوعات کو متعارف کروانا چاہتی ہے۔ کمپنی کے مشن پہ بات کریں تو کمپنی کم لاگت اور جدید دوائیں بنا کر مارکیٹ میں غیر معمولی قدر میں اپنی فراہم بھی کرنا چاہتی ہے، اور اپنی قدر میں غیر معمولی قسم کا اضافہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب کمپنی کے پروڈکٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو کمپنی زیادہ تر جو ہے وہ را مٹیریلز کے اندر کام کر رہی تھی سٹارٹ سے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے اینٹی بایوٹکس، اینٹی الرجی، دل کی ادویات، وٹامنز وغیرہ کو بنانا شروع کر دیا، جس میں ہمارے پاس جو مین پروڈکٹس اس کی بہت مشہور نظر آتی ہیں ہمیں، وہ پیراسیٹامول نظر آتا ہے، ہمیں اموکسیلین نظر آتا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، جو ساری کی ساری سٹی فارما کی پروڈکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ سٹی فارما جو ہے وہ وٹامنز اور سپلیمنٹ کی برآمدات بھی شروع کرنا چاہتا ہے، یہ شروع کر دی ہے تقریباً، اور امریکہ کی منڈی کو یہ ابھی فی الحال ٹارگٹ کرے ہیں، اور اس طرح افریقہ کی منڈی کو بھی یہ ٹارگٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو جانوروں سے ریلیٹڈ وینٹری سبسٹریز ہیں وہ بھی متعارف کروا رہا ہے، جس میں مین جو جانوروں کی ویکسینز ہوتی ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ اگر مستقبل کے منصوبے کی اس کی بات کر لیں تو برآمدات کے دائرے کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں، ایک امریکہ میں، مشرقی وسطیٰ میں، افریقہ تک پھیلانا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو۔ اب ہم کمپنی کی ایئرلی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن 2020 سے لے کے 2025 تک شو کی ہے کہ کمپنی ایئر آن ایئر بیسس پہ کس طرح اپنی سیلز کو، اپنے ٹرن اوور کو، اپنے گروس پروفٹ کو، اپنے پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن کو بڑھا رہی ہے یا کم کر رہی ہے، جس میں ہمارے پاس 2023 کا ایک سال آتا ہے جس میں تھوڑی سی پروفٹ ہمیں کم نظر آ رہا ہے، لیکن ایئر آن ایئر بیسس پہ اگر دیکھیں تو کمپنی پچھلے سال سے زیادہ ہی پروفٹ بنایا ہے۔ اس سال کمپنی نے تقریباً 13.15 ارب روپے کی سیلز کی ہیں، جس پہ اس کو جو خالص منافع ہوا ہے وہ تقریباً 892 ملین کے قریب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے جو اس کی ای پی ایس آتی ہے ہمارے پاس وہ 3.90 اس سال آتی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 3.65 سے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن بہتر ہے۔ جو شیئر ہولڈرز کے لیے تقریباً 35% یعنی کہ 3.5 روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے، جو کہ شیئر ہولڈرز کو بہت اطمینان بخشتا ہے کہ کمپنی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے پروفٹ میں سے شیئر کر رہی ہے۔ کمپنی کے سویٹ انالیسس پہ ذرا نظر دہراتے ہیں تو کمپنی کی مین طاقت کیا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ تر را مٹیریلز تیار کرتی ہے، یعنی کہ اے پی آئی، ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس، تو وہ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا درآمدی انحصار بہت کم ہے، یعنی کہ یہ انہیں امپورٹ بہت کم کرنا پڑتا ہے کمپیریٹیولی ادر جو ہمارے پاس فارماسیوٹیکل کمپنیز جو میکسیمم جو درآمدات پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا یہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں، کیونکہ اب یہ مینوفیکچرنگ کی طرف بھی آ گئے ہیں تو زیادہ تر ان کی کوشش ہے کہ یہ اپنی پروڈکٹس کو لوکلی سطح پر بھی اور زیادہ سے زیادہ بیرون ملک بھی برآمد کر سکیں۔ کمپنی کی کمزوریوں کی اگر ہم بات کریں، ویکنس دیکھیں، تو کمپنی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ حکومتی کنٹرول جو منافع ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا کسی ادویات کے پرائز ہوں گے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو ریگولیٹری کا ہے وہ ان کو یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک تو ان کا نیا نام ہے اور ابھی یہ عالمی سطح پر یا بیرون ملک ابھی انہوں نے ایکسپورٹ سٹارٹ کی ہے، تو ان کی پہچان ابھی اس طرح نہیں بنی، یعنی کہ اب دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ ابھی اس طرح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی بہت سارا اپنا سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا۔ کمپنی کے لیے مواقع کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ ایک تو کہوں کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں تو کمپنی کو بہت ساری نئی ادویات اور پرانی ادویات کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بڑھانے میں بہت مدد ملے گی۔ کمپنی کے خطرات پہ اگر بات کریں تو سب سے بڑا خطرہ جو کمپنی کو ہے وہ ہے کہ خام مال کی قیمتوں میں اضافہ کسی وقت بھی یہاں پہ ہو جاتا ہوتا ہے، کیونکہ روپے کی قدر یہاں پہ مستحکم نہیں ہوتی، اور پھر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے سخت ضوابط جو ہیں وہ دن بدن کبھی نہ کبھی ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد چینج کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہیں پوری کی پوری اپنی پالیسی چینج کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ہر کمپنی کا مسئلہ ہے کہ سیاسی معاشی عدم استحکام پاکستان میں کب ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، تو یہ بھی کمپنی کی جو سپلائی چین ہے اس کو بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے چیز۔ کمپنی کو سٹاک مارکیٹ کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت کمپنی کا جو شیئر ہے وہ اراؤنڈ 92 روپیز کے مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کمپنی کا جو آل ٹائم ہائی ہے وہ 109 کا ہے، لو جو ہے وہ 38 کے اراؤنڈ کا ہے۔ کمپنی کی جو پی اے ریشو ہے وہ 23 کے اراؤنڈ ہے، جو کہ سیکٹر کی پی اے ریشو سے تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ پورے سیکٹر کی پی اے ریشو اراؤنڈ ہمارے پاس 20 چل رہی ہے۔
कंपनी का जो फ्री फ्लोट है हमारे पास वो 50% है और इसका जो फिजिकल ईयर एंड होता है वो जून में होता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.17 है, जो अपने सेक्टर से तो बहुत ही बेहतर है। वैसे ओवरऑल दीगर सेक्टर से हम इसको कंपैरिजन में देखें तो कम है, लेकिन अपने सेक्टर के लिहाज से बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। अगर कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं देखूँ तो 2025 के पहले क्वार्टर में अराउंड 1 रुपये के करीब, और क्वार्टर 2 में भी अराउंड 1 रुपये के करीब, और क्वार्टर 3 में भी अराउंड 1 रुपये के करीब हमारे पास अर्निंग आई है। अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो 2023 में तकरीबन 3 रुपये के करीब की अर्निंग थी, फिर 2024 में इसमें थोड़ा सा इजाफा होता है और तकरीबन 3.5 रुपये की अर्निंग आती है, और इस वक्त 2025 का जो रिज़ल्ट आया उसमें कंपनी ने 3 रुपये 90 पैसे की अर्निंग शो किया है, आसपास 4 रुपये के करीब। अगर कंपनी की एग्जेक्टिव बाइंग की मैं बात करूं तो ज़्यादातर हमें जो नज़र आ रहा है वो गिफ्ट आउट का सिलसिला नज़र आ रहा है कि कंपनी के नॉन एग्जेक्टिव मेंबर को या एग्जेक्टिव मेंबर नॉन एग्जेक्टिव मेंबर्स को गिफ्ट आउट कर देते हैं। ये गिफ्ट आउट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं एक अलग इस पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह शेयर्स गिफ्ट आउट होते हैं। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक पे बात करें तो कंपनी क्योंकि बहुत ही विजनरी है, तो कंपनी की कोशिश है कि वो मुकामी तौर पर जो API है उसकी पैदावार में इजाफा करे, न्यूट्रल जो हैं, न्यू हर्बल मसनूआत जो हैं उनको मुतारफ़ करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा नई प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आए, और ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि बैरूनी मार्केट में जो कि एक्सपोर्ट सेंस में होती हैं उन मार्केटों में भी अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर जाए, और आलमी मेयार का और जदीद टेक्नोलॉजी वाले पाकिस्तान में दवासाज कंपनी बनकर दिखाए। अब कंपनी के स्पेसिफिकली इस साल के रिज़ल्ट को पूरे को देख लेते हैं कि कंपनी को जो रिज़ल्ट होता है उसमें मेन 2-3 चीज़ें होती हैं कि लायबिलिटीज़, कैश एंड बैलेंस और लॉन्ग टर्म एडवांसेस या एसेट और नॉन करंट एसेट, ये कंपनी के कहाँ पे हैं ये मैंने मेंशन आउट कर दी हैं, एक दफ़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा। कंपनी की जो इस साल की EPS है वो पिछले साल की EPS से तकरीबन 0.35 रुपीज़ ज़्यादा है, तो पिछले साल से इस साल का रिज़ल्ट कुछ बेहतर है और उसमें डिविडेंड में भी बेहतरी नज़र आई है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। अब जो कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं उनके लिए डिविडेंड 3.5 रुपये है, और इसकी सपोर्ट डेट जो हमारे पास है वो 16 अक्टूबर की है, एक्स डेट 17 अक्टूबर तक हो। अगर तो 16 अक्टूबर के आपके पास ये शेयर्स होंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर आप 17 अक्टूबर को ये शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो कंपनी की जो पहली सपोर्ट हमारे पास आती है वो 88 के अराउंड आती है, दूसरी सपोर्ट 81 के अराउंड है, और तीसरी सपोर्ट हमारे पास 75 के अराउंड आती है। कंपनी की जो मेन रेजिस्टेंस है वो 104 की है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देन हमारे पास नए लेवल आएंगे सामने। बहुत शुक्रिया आप सबका।